گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام اشرف اقبال ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یاسر ہاشمی اس میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں, لرننگ میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کومل سید ہیں, سوال پوچھنے میں یہ ہماری مدد کرتی ہیں, سوالوں کے جواب دینے میں ہماری مدد کرتی ہیں. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, سوال پوچھنا اور سوالوں کے جواب دینا, جواب دینے سے زیادہ امپورٹنٹ سوال پوچھنا اور سوال کا پیدا ہونا آپ کے ذہن میں وہ اہم ہوتا ہے. آج ہم کیا کریں گے, انفیکٹ نیٹورک فلوز کا کانسیپٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ جس کی بہت اپلیکیشنس ہیں گراف تھیوری کے اندر. اسی کانسیپٹ کو ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں ریوائز کروں ان سارے کانسیپٹس کو جو ہم نے ڈسکس کیے لاسٹ ٹائم اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں ہم, میں آج کی کوٹیشن سے, آج کے شعر سے شروع کرتا ہوں. آج کا شعر ہمارے مشہور شاعر فیض صاحب کا ہے. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. آپ کو معلوم ہے یاسر کا ان سے خاص تعلق ہے, میرے خیال میں کومل کا بھی ان سے خاص تعلق ہے, میرا بھی ان سے خاص, ہم سب کا ان کے ساتھ خاص تعلق ہے. تو میں یاسر سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ اس شعر کی وضاحت کریں اور ہمیں یہ بتائیں اشاروں کے نایوں میں کہ ہمارا لرننگ کے اس کورس کے اندر, گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اس کورس میں یہ کس طرح ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے, معنی خیز ہو سکتا ہے. تو شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے, جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. یاسر ہاشمی. یہ شعر ہمیشہ آپ ایک سرپرائز کے طور پہ مجھے پیش کرتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ نظم تو روزن برگز کے بارے میں لکھی گئی تھی, لیکن اس کے اندر جو پیشن کا آئیڈیا ہے, جذبے کا, کہ انسانیت جہاں تک پہنچتی ہے جذبے کو لے کے, اگلی نسلیں جو ہیں وہ وہاں سے شروع ہو کے اور آگے جاتی ہیں, اور اس کے اندر ایک ترقی پائی جاتی ہے انسانیت کی سفر کے اندر. میرے خیال میں یہ ہم اور یہ نالج کے اندر بھی یہی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی اور آپ کی کوشش بھی یہ ہوگی کہ گراف تھیوری کے اس سفر میں ہم جہاں تک جا سکتے ہیں آپ اس سے آگے جانے کی کوشش کریں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ, اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا. جیسا کہ سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, ہمارے پاس ایک نیٹ ورک گراف ہے جس میں 2 اسپیشل نوڈز ہیں ایس اور ٹی, اور اس میں ایچ کے اوپر کیپیسٹیز ہیں. اس کا مطلب یہ کہ فلو اس کے اندر کیپیسٹی سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کسی ورٹیکس کے اوپر جو ان فلو ہے وہ آؤٹ فلو کے برابر ہوگا. تو ہمارا پرابلم یہ تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم سالو کرنے کی کوشش کی تھی اور کافی حد تک سالو کر لیا تھا, وہ یہ تھا کہ ہم میکسیمم فلو نکال سکیں ایس سے ٹی تک, لا آف کنزرویشن کو مینٹین کرتے ہوئے اور ایچ کیپیسٹیز کی کنڈیشن کو مینٹین کرتے ہوئے, اور ساتھ ہی ہم منیمم کٹ بھی نکال سکیں. آپ کو دونوں چیزیں سلائڈ پہ نظر آ رہی ہیں. یہ ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن اس میں کچھ مسائل تھے یا اس میں کچھ ایسے پرابلمس تھے جو ہم ان کو آگے بڑھانا چاہیں گے. آج ہم خاص طور پہ یہ کوشش کریں گے کہ مختلف اینگل سے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے اس کانسیپٹ کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کی. اس میں 2 چیزیں تھیں جو ہم نے کی لاسٹ ٹائم. ایک تو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے ہم ایفیشینٹ الگورتھم ڈیزائن کر سکیں میکسیمم فلو نکالنے کے لیے اور منیمم کٹ نکالنے کے لیے. اور دوسری جو کوشش تھی ہماری وہ یہ تھی کہ ہم پروو کر سکیں کہ میکسیمم فلو کسی نیٹ ورک گراف کے اندر منیمم کٹ کے برابر ہوتا ہے. یہ گراف تھیوری کا پورشن تھا, اور اس سے پہلے جو میں نے ذکر کیا الگورتھمس کا وہ ایکشن کی بات تھی, وہ الگورتھمس کی بات تھی, وہ کچھ نکالنے کی بات تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پرابلم کو سالو کیا تھا ٹرانسفارم کرتے. نیٹ ورک فلو کا جو پرابلم تھا اس کو ہم نے ٹرانسفارم کر لیا تھا ایک نئے پرابلم کے اندر, اور یہی یاسر آپ کو یاد ہوگا ہمارا طریقہ کار رہا ہے مستقل, کہ ہم ایک پرابلم کو ٹرانسفارم کر لیتے ہیں دوسرے پرابلم کے اندر, ایک ایسے پرابلم کے اندر جس کو پہلے ہم سالو کر چکے ہیں, جس کے بارے میں ہم پہلے اچھی طرح جانتے ہیں, جس کے بارے میں کئی تھیورمز بھی ہم پروو کر چکے ہیں. اور جب یہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے تو پھر جو نیا تھیورم ہم پروو کرنا چاہتے ہیں میکس فلو اور من کٹ کا,
وہ پھر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے مینجرز تھیورم کے اوپر. تو وہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. اب اگر آپ دوبارہ سلائڈ پہ غور کریں تو آپ کو ایک گراف نظر آ رہا ہے جس میں ایچ کے اوپر کیپیسٹیز لکھی ہوئی ہیں اور ایس اور ٹی ورٹیسز اسپیشل ورٹیسز ہیں. کومل میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا تھا ایک گراف کے اندر جہاں پر اگر کوئی ایچ اے اور سی ایچ کے اوپر کیپیسٹی 4 لکھی ہوئی ہے تو جو رائٹ والا گراف ہے اس میں ہم نے اے اور سی کے درمیان 4 ایجز ڈال دی ہیں. مطلب جتنی کیپیسٹی تھی کسی ایچ کی اس کو ٹرانسفارم کر دیا ہم نے ایک ملٹی گراف میں اور ایک ایچ کی جگہ 4 ایجز ڈال دی. تو جب یہ ٹرانسفارمیشن ہم کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم فلو نکالنا یا میکسیمم فلو کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کے اندر. رائٹ والے گراف میں منیمم کٹ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے منیمم ایج کٹ کے اندر رائٹ والے گراف میں, اور وہی الگورتھم جو میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں رائٹ گراف میں, وہی الگورتھم ہم استعمال کر سکتے ہیں میکسیمم فلو نکالنے کے لیے یا من کٹ نکالنے کے لیے. یہ چیز ہم ڈسکس کر چکے تھے. کومل میں جو آپ سے سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جو نیا گراف ہے جو رائٹ والا گراف ہے وہ ایک ملٹی گراف ہے, اور آپ جانتی ہیں کہ ملٹی گراف جو ہے اس میں وہ ایک عام گراف سے مختلف ہوتا ہے تھوڑا سا. شاید ہم نے اس کا ذکر پہلے بھی تھوڑا بہت کیا تھا شروع کے چیپٹرز میں. ملٹی گراف کے اندر اجازت ہوتی ہے کہ 2 ورٹیسز کے درمیان آپ ملٹیپل ایجز ڈال سکتے ہیں, جبکہ سمپل گراف میں اس کی اجازت نہیں ہوتی. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کومل کہ ملٹی گراف کو ہم ریپرزینٹ کیسے کریں گے؟ کیا ایڈجیسنسی میٹرکس یا ایڈجیسنسی لسٹ ڈیٹا اسٹرکچرز جو ہم ایک عام گراف کو ایک سمپل گراف کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے, کیا وہ ملٹی گراف کو بھی ریپرزینٹ کر لیں گے یا ہمیں کوئی اور ایلیبوریٹ ڈیٹا اسٹرکچر اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا یا بنانا پڑے گا؟ آئی تھنک یہ دونوں ڈیٹا اسٹرکچرز بہت آسانی سے ہم یوز کر سکتے ہیں, بہت ایڈجیسنسی لسٹ اور میٹرکس, کیونکہ اس کے اندر ہمیں اتنی زیادہ چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چینج صرف ہماری انٹرپریٹیشن میں آتا ہے ان دونوں گرافس کی ہینڈلنگ میں. تو اس کا مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جو لیفٹ والا گراف ہے اس میں ایک ایج ہے اور ایڈجیسنسی میٹرکس کے اندر وہ ایک ایج جو ہے وہ ویٹڈ ایج ہے, اور ایکس وائی خانے کے اندر یا ایکس وائی بلاک کے اندر ایڈجیسنسی میٹرکس میں 4 کا مطلب یہ ہے کہ اس ایج کا ویٹ 4 ہے, جبکہ رائٹ والے گراف کے اندر ہم اسی ایڈجیسنسی میٹرکس سے اس کو ریپرزینٹ کریں گے, اور یہاں 4 کا مطلب یہ ہوگا ایکس اور وائی کا جو خانہ ہے ایڈجیسنسی میٹرکس کا اس میں 4 کا یہ مطلب ہوگا کہ اب 4 ایجز ہیں یہاں پر. تو یہ صرف آپ ایک پرابلم اس قسم کا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سے یہ فرق نہیں پڑے گا کہ میٹرکس پہ اوپر جو آپریشنز آپ کریں گے وہ فرق ہو جائیں گے ان 2 کیسز میں؟ تو وہ آپ کا بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ اب ہماری جو انٹرپریٹیشن ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. تو اگر ہم ایک ایج ریورس کریں گے, اگر اے سے سی تک ایک ایج ریورس ہوتی ہے اس لیے کہ ہم نے ایک پاتھ نکالا ایس سے ٹی تک اور اے سے سی والی ایج اس کے اندر آ گئی, اور اب یہ پورا پاتھ ریورس کریں گے تو اے سے سی والی ایج بھی ریورس ہوگی. تو جب اے سے سی والی ایج ریورس ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے سے سی کے خانے میں 4 کی بجائے اب 3 ہو جائے گا, اور سی سے اے کے خانے میں پہلے 0 تھا اور اب 1 ہو جائے گا, جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. تو صرف اتنا سا فرق پڑے گا, ہماری جو انٹرپریٹیشن ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں وہ تبدیل ہو جائے گی, باقی سارا کچھ اسی طرح رہے گا. تو یہ میں نے اس لیے ذکر کیا جس کا ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر نہیں کیا تھا کہ جب آپ کمپلیکسٹی کیلکولیشنز نکالیں گے, ہم نے اس پوائنٹ کو اگنور کر دیا تھا, لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں. اور یہ کوئی مسئلہ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوئی مزید کوئی سوفسٹیکیشن بنانی پڑے یا کوئی مزید اقدامات کرنے پڑیں, کوئی نیا الگورتھم بنانا پڑے. اچھا, اب لاسٹ ٹائم جب ہم ختم کر رہے تھے, ختم کرنے سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ایک قباحت ضرور آتی ہے, ایک کمپلیکیشن ضرور آتی ہے کہ دوبارہ اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں تو نمبر آف ورٹیسز تو دونوں گرافس میں رائٹ والے میں بھی اور لیفٹ والے میں بھی ان کی تعداد تو وہی ہے جو پی ہے, لیکن جو نمبر آف ایجز ہیں وہ لیفٹ والے گراف میں تو کیو تھے, اسمال کیو. رائٹ والے گراف میں ان کی تعداد اگر آپ
لیفٹ والے گراف کی ساری کیپیسٹیز کو ایڈ کر دیں اور اس کو ہم بگ کیو کہیں جو اسمال کیو سے کافی بڑا ہوگا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیپیسٹیز کتنی زیادہ ہیں، تو وہ ایجز کی تعداد لیفٹ رائٹ والے گراف میں بہت زیادہ ہوگی. اس کو ہم کیو سے ڈینوٹ کر رہے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ایجز کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اور جب ایجز کی تعداد بڑھ گئی ہے تو اس سے پھر ہمارے جو الگوریتھمس ہم استعمال کر رہے تھے نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاس نکالنے کے لیے، ان کے اندر یہ مسئلہ کسی طریقے سے ریفلیکٹ کرنا پڑے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں اب دوبارہ آپ کے سامنے یہ گراف ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم الگوریتھم 5.2 کی کمپلیکسٹی نکال رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ 5.2 الگوریتھم، اور یاسر مزے کی بات یہ کہ اب تک وہ 5.2 ہی چل رہا ہے الگوریتھم. ہم نے کافی سارے کام کیے اور ابھی ہم مزید کافی سارے کام کریں گے، لیکن ایک ہی الگوریتھم ہے جو 5.2 جو ہمیں ہیلپ کر رہا ہے. میں کل اپنے ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سے بھی یہی بات کر رہا تھا، اور وہ بھی واز آلسو اسٹانشڈ اور سرپرائزڈ جو لرننگ کے حوالے سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، کہ یہ جو چیپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں کافی سارا مواد ہے، لیکن الگوریتھم ایک ہی ہے جو بیسیکلی، اور چھوٹے موٹے ماڈیفیکیشنز آتی رہتی ہیں یا کاسمیٹکس چلتی رہتی ہے اس کے ساتھ، لیکن جو میجر الگوریتھم ہے، جو بنیاد ہے کسی چیز کی، وہ وہی ہے جو، اور اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ بھی بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک پاتھ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس پاتھ کی ایجز کو ریورس کر دیتے ہیں. ایس سے ٹی تک آپ پاتھ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ریورس کر دیتے ہیں. تو اب اگر آپ دوبارہ سلائڈ کے اوپر دیکھیں تو جب ہم ایس سے ٹی تک ایک پاتھ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ریورس کر دیتے ہیں، پھر ایک اور پاتھ نکالتے ہیں، تو یہ جو پاتھ فائنڈنگ ایک ٹول ہم استعمال کرتے ہیں جو سمپل سا ٹول ہے، اس کی کمپلیکسٹی ہوتی ہے پی پلس کیو. تو اب اس کی کمپلیکسٹی پی پلس بگ کیو ہو جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پی کو آپ اگنور کر سکتے ہیں بیکاز کیو از اے لارج نمبر. تو جو سم آف دی کیپیسٹیز ہے گراف کے اندر، اس کے برابر اس کی کمپلیکسٹی ہو جائے گی. تو اس کا آپ ذرا خیال رکھیے گا ناظرین، آپ کو یہ چیز خود بھی نوٹ کر لینی چاہیے تھی. دوسری بات یہ تھی کہ 5.2 الگوریتھم ایک پاتھ نکالتا ہے جس کی کمپلیکسٹی ابھی ہم نے کہا کہ بگ کیو ہو جائے گی. اور یہ کتنے پاتھ نکالتا تھا یاسر؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایس کی جو ڈگری ہوتی تھی، اور ایس کی ڈگری جو تھی وہ پی سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ ٹوٹل ورٹیسز پی تھے، پی سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی نا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ٹوٹل پی پاتھ نکالتا تھا 5.2 الگوریتھم. تو ہم پاتھ نکالتے تھے فائنڈ پاتھ ٹول استعمال کر کے، جس کی کمپلیکسٹی بگ کیو تھی، اور یہ بگ کیو کا جو اسٹیپ تھا یہ چھوٹے پی دفعہ کرتے تھے، ورٹیسز کے برابر کرتے تھے. اب ایک بنیادی فرق جو اور ہوگا کہ جو ڈگری ہوگی ایس کی وہ اسمال پی نہیں رہے گی، بلکہ وہ تقریباً یا پروپورشنلی بگ کیو کے برابر ہو جائے گی. اس لیے کہ اب کیپیسٹیز آ گئی ہیں بیچ میں. اب جو ایجز باہر نکل رہی ہیں ایس سے، وہ پروپورشنل نمبر آف ورٹیسز کے پروپورشنل نہیں رہیں، بلکہ وہ نمبر آف ایجز کے پروپورشنل ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل ٹائم کمپلیکسٹی 5.2 الگوریتھم کی وہ بگ کیو کا اسکوئر کے برابر ہو جائے گی انڈر ورسٹ کیس کنڈیشنز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سم آف دی کیپیسٹیز آپ نکال لیں جس کو ہم بگ کیو کہہ رہے ہیں، تو اس کا اسکوئر جو ہے اس سے باؤنڈیڈ ہوگی ہماری کمپلیکسٹی نکالنے کے لیے. تو ناظرین اس کا آپ نے خیال رکھنا تھا. اس کا یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے چھپا نہ رہے اور آپ کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے بات. اچھا، اس میں ہم نے ایک یہ ڈسکس نہیں کیا کہ ایک ایگزامپل تو کر کے دیکھیں ذرا کہ یہ حساب کتاب کیسے چلتا ہے آگے. اس لیے کہ ایک ایگزامپل سے آپ کے ذہن کے اندر کافی سارے دریچے ہیں جو کھل جاتے ہیں. تو یاسر یہ آپ کو ایک ایگزامپل نظر آ رہا ہے جس میں ہم نے ایک ملٹی گراف شو کیا ہوا ہے، اور اس ملٹی گراف میں ہم ایس سے ٹی تک ایک پاتھ نکالتے ہیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ایس سے اے پہ جاتے ہیں، اے سے ڈی پہ جاتے ہیں، اور ڈی سے ٹی پہ جاتے ہیں، اور اس سے ہمیں ایک ایج ڈسجوائنٹ پاتھ مل جاتا ہے. اس کے بعد وہ پاتھ ہم ریورس کر دیتے ہیں اور پھر ایک اور پاتھ نکالتے ہیں، اور یہاں تک ہم چلتے جاتے ہیں. گراف ایف آپ کو شو کر رہا ہے، فائنل گراف ایف باٹم لیفٹ ڈائیگرام میں وہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ اب راستے ایس سے ٹی تک جانے کے بند ہو گئے. اب ایس سے ہم جہاں جہاں جا سکتے ہیں ریچیبل، جو ورٹیسز ریچیبل ہیں ایس سے،
وہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ہمیں منیمم کٹ کا کانسیپٹ مل جاتا ہے، اور منیمم کٹ آپ کو گراف ڈی میں باٹم رائٹ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے۔ تو کومل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ملٹی گراف کو دیکھیں اور جو ٹاپ رائٹ ڈائیگرام ہے اس میں ہم ایس سے اے پہ جاتے ہیں، اے سے ڈی پہ جاتے ہیں، ڈی سے ٹی پہ جاتے ہیں، ایک ایج ڈسجوائنٹ پاتھ ہم نکالتے ہیں۔ تو ذرا سوچ کے بتائیے کہ کوئی ہم ٹرک ایسا لگا سکتے ہیں کہ جس سے ہمارا جو آپ کو یاد ہے ہم نے کہا کہ ٹائم کمپلیکسٹی اب ہماری بگ کیو کے اسکوئر کے برابر ہو گئی ہے، کہ کیا وہ تھوڑا کچھ کم کر سکیں، ہم مزید ایفیشینٹ بنا سکیں، کوئی سمپل سا ٹرک، اور بعد میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس ٹرک سے کیا بگ او کی جو کمپلیکسٹی تھی وہ واقعی کم بھی ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن کوشش تو کر کے ذرا دیکھیں۔ جی بتائیے۔ آئی تھنک اگر ہم ایک پاتھ نکالنے کی بجائے سائملٹینیسلی کافی سارے پاتھ نکال لیں، اور اس کو نکالنے کے لیے ہم ٹرک استعمال کریں کہ ہم منیمم کیپیسٹی نکالیں اس پاتھ کے اندر، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس منیمم کیپیسٹی کے اکارڈنگلی ہمیں اتنے پاتھ ہمیں ایٹ لیسٹ مل جائیں گے۔ تو اگر آپ تختی پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایس سے اے تک جب ہم جانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی ہمارے پاس 3 ایجز تھیں یہاں پہ، تو یہ 3 ہم یہاں مارک کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اے سے ڈی ہمارا پاتھ جو ہے وہ اے سے ڈی پہ جا رہا تھا، اور یہاں بھی 3 ایجز ہمیں سپورٹ کر سکتی تھیں، تو یہاں پر بھی ہم 3 مارک کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ڈی سے اے جب ہم جا رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 ایجز تھے، لیکن جیسے کومل نے کہا کہ ہم وہ نمبر لے لیتے ہیں اس پورے پاتھ میں جو منیمم ہے، تو منیمم نمبر کا مطلب یہ ہوا کہ 3 ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کرتے کہ ہم یہ 3 پاتھ 3 سٹیپس میں نکالتے باری باری، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ ہی کر سکتے ہیں۔ ہم ایس سے اے پہ جائیں، اے سے ڈی پہ جائیں، ڈی سے ٹی پہ جائیں، اور یہ نوٹ کرتے رہیں کہ اس میں جو منیمم نمبر آف ایجز تھیں ایس سے اے تک، اے سے ڈی تک، ڈی سے ٹی، وہ اس کی تعداد کتنی تھی، وہ منیمم ایجز کے کورسپونڈنگ ہم اتنے ہی پاتھ ایک ہی سٹیپ میں نکال سکتے ہیں۔ تو اس سے یقیناً ہمیں ہمارا وقت بچ جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ہمیں بگ او کی کمپلیکسٹی میں بھی کوئی کمی واقع ہوتی ہے، یا یہ صرف ایک کانسٹنٹ جو آپ کے ساتھ، جو آپ کے بگ او کے اندر جو ایک کانسٹنٹ ہوتا ہے، امپرومنٹ شو کرتا ہے کہ کانسٹنٹ کی ویلیو کم ہو گئی تو آپ کا ٹوٹل ٹائم اس الگوریتھم کا کم ہو جائے گا۔ صرف کانسٹنٹ کا ٹائم کم ہو رہا ہے یا واقعی کوئی سبسٹینشیل فرق پڑ رہا ہے؟ تو کومل آپ کے خیال میں کوئی فرق پڑے گا اس میں؟ آئی تھنک ہمارے جو نمبر آف پاتھس ہیں وہ صرف بگ کیو کی کوانٹٹی کو تھوڑا سا کم کریں، ریموو نہیں کریں۔ تو چلیں اب یہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے یا نہیں۔ اس میں آپ کو اس طرح کی سچویشن کے اندر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو کافی ساری ایگزامپلس بنانی پڑتی ہیں یاسر، اور سوچنا پڑتا ہے کہ کیا یہ یہاں پہ مطلب یہ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو آئیڈیا پرسیو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس ایگزامپل پہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہے اور وہ جنرلائز نہیں کرتا۔ جی تو ڈائیورس ایگزامپلس کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ آپ ایک آئیڈیا کو اگر پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک ایگزامپل دکھا کے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ آئیڈیا صحیح ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایک کاؤنٹر ایگزامپل سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے آئیڈیا۔ بالکل۔ تو وہ پھر آپ کو جب بھی آپ ناظرین ایسے مسائل میں گھر جائیں تو آپ کے لیے یہ بڑا ضروری ہوگا کہ آپ بہت سارے ایگزامپل بنانے کی کوشش کریں۔ 2 صورتیں ہوں گی کہ یا تو آپ کے پاس ایک کاؤنٹر ایگزامپل بن جائے گا اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو الگوریتھم آپ بنانے کی کوشش کر رہے تھے یا جو کنیکشن بنانے کی کوشش کر رہے تھے یا جو آپ کے خیال میں آپ نے ایک کیوٹ آئیڈیا سوچا تھا وہ غلط ہے، اور آپ کو تکلیف تو بہت ہوگی جب آپ کا اپنا وہ پیدا کردہ آئیڈیا ہے تو اس کو نیگیٹ کرتے ہوئے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن سائنس اسی طرح آگے بڑھتی ہے کہ یا تو آپ کو اس کا کاؤنٹر ایگزامپل مل جائے گا، اور اگر کاؤنٹر ایگزامپل نہیں ملتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایگزامپلس جب آپ بنانے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کو اس کا پروف مل جائے۔ تو اسی طریقے سے اسی ہیپیزرڈ طریقے سے اسی آپ کو آگے جانا پڑتا ہے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، آپ کو آگے جانا پڑتا ہے۔ یہ جو پروسیس ہے ایجوکیشن کا، نالج کریشن کا، بڑا سلو ہوتا ہے، بعض دفعہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ بڑا مزیدار بھی ہوتا ہے، اور انسان اس کو ریئلی انجوائے بھی کرتا ہے۔ تو اب آپ ذرا اس ایگزامپل کو غور سے دیکھیں
اور دیکھیں کہ یہ اگزامپل جو ہے وہ کیا چیز ثابت کرتا ہے اور کیا چیز ثابت نہیں کرتا. میں آپ کو اس کے مختلف اسپیکٹس دکھانے کی کوشش کروں گا اور آپ خود سے اس کو پہچاننے کی اور جاننے کی کوشش کیجیے گا. یہ سامنے آپ کے اگزامپل ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کیپیسٹیز آپ کو دی ہوئی ہے. یہاں پہ کیپیسٹی 3 ہے, یہاں پہ بھی کیپیسٹی 3 ہے. ڈائریکٹڈ گراف ہے ایس این ٹی کے ساتھ. یہ کیپیسٹی 3 ہے, یہاں پہ کیپیسٹی 1 دی ہوئی ہے. تو اب ہم یہ کرتے ہیں جیسے کومل نے ہم سے کہا کہ ہم یہاں پر رائٹ گراف میں آپ دیکھیں کہ ہم ایک پاتھ نکالتے ہیں یہاں سے یہاں تک اور دیکھتے ہیں کہ کیپیسٹی 3 تھی یہاں پر. تو ایک ساتھ 3 ہم پاتھ یہاں پہ نکال دیتے ہیں اور جب بھی یہ نمبر آپ کو 3 نظر آ رہا ہے کہ کیپیسٹی بھی 3 تھی اور ہم نے پاتھ بھی 3 نکال دیے, تو یہ سارے 3 پاتھ ہم نے نکال دیے. اس کے بعد ہم ان پاتھس کو ریورس کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, اور وہ یہ ریورس ہو کے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم یہاں سے چلتے ہیں اور 3 پاتھس اور نکالتے ہیں. یہ میں آپ کو ریڈ کلر سے شو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہم نے 3 پاتھس اور نکال لی. تو اب اگر آپ دیکھیں ناظرین تو آپ کو یہ صورتحال نظر آئے گی کہ اب ایس سے آگے جانے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں اور ہم نے صرف 2 اسٹیپس کے اندر یاسر یہ سارا کام کر لیا, جبکہ اس کی کمپلیکسٹی اگر آپ بگ کیو میں دیکھیں تو وہ 3 کا اسکوئر کے برابر ہونی چاہیے تھی. اور اگر یہ 3 کا جو نمبر ہے اس کو میں 3 کے نمبر کو اگر میں 3000 کر دوں تو یہ سارا کا سارا کام جو ہے 3000 اسکوئر اسٹیپس میں نہیں ہوگا بلکہ یہ 2 اسٹیپس میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو یہ تو مزیدار چیز ہے, لیکن اس میں ہم ایک چیز اگنور کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, اور وہ چیز یہ ہے, وہ سمپل سی بات ہے, آپ خود بھی سوچ سکتے تھے کہ ہم نے ایک خاص پاتھ سے گزرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو یاد ہے ناظرین جب ہم نے فائنڈ پاتھ ٹول استعمال کیا تھا تو اس میں ہم نے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی تھی کہ تم ایک خاص پاتھ نکال کے دو گے. اس میں کنڈیشن یہ تھی کہ تم کوئی سا بھی پاتھ نکال کے دے سکتے ہو, اور کوئی سا بھی پاتھ نکال کر دینے کے بعد ہمارا الگوریتھم ٹھیک چلنا چاہیے. اب آپ ذرا اس کو دوبارہ سے دیکھیے کہ میں جو پاتھ ہمارا فائنڈ پاتھ ٹول لیتا ہے وہ پہلے یہاں سے یہاں جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایک پاتھ ہے یہ. اس کے بعد یہ یہاں سے یہاں تک جاتا ہے, یہاں پہ کیپیسٹی 1 تھی, اور اس کے بعد یہ واپس ٹی پہ اس طرح چلا جاتا ہے. تو یہ پاتھ ہے, یہ بالکل ویلڈ پاتھ ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پاتھ میں. اور اس میں کیپیسٹی منیمم کیپیسٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ صرف 1 ہے. تو اس کا مطلب ایک وقت میں یہ پاتھ ایک کا فلو سپورٹ کر سکتا ہے. رائٹ. اب اگر ہم اس پاتھ کو ریورس کر دیں تو صورتحال کچھ اس طرح کی بن جاتی ہے. میں آپ کو یہ ریورس پاتھ شو کر کے دکھا رہا ہوں. یہ اس کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہو گئی اور یہ اس طرح سے ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں, ہم دوبارہ سے فائنڈ پاتھ ٹول سے کہتے ہیں کہ وہ ایک نیا پاتھ نکالے, اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ وہ یہاں سے چلے اس طرح سے, اور اس کے بعد اوپر جائے جو کہ راستہ کھلا ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ یہاں چلا جائے. اس پاتھ میں بھی صرف ایک کا فلو ہو سکتا ہے, اس لیے کہ منیمم کیپیسٹی جو ہے وہ 1 کی ہے. اچھا, اب اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی, میں دوبارہ ایجز کو ریورس کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ ایج بھی ریورس ہو جائے گی اور یہ ایج بھی ریورس ہو جائے گی اور یہ ایج بھی ریورس ہو جائے گی. اور وہ والی ایجز تو پہلے سے ریورس تھیں, ان میں سے ایک ایک ایج ریورس تھی اور باقی 2 کا راستہ کھلا ہوا تھا. تو اب آپ دیکھیے, سوری یہ میں نے ڈائریکشن اس کی یہ ہونی چاہیے, اور اسی طرح اس کی ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے. اب یہ ہوگا کہ جب دوبارہ سے میں فائنڈ پاتھ ٹول سے کہوں گا کہ ایک اور پاتھ نکالو, تو جو 2 کا راستے ابھی مزید کھلے ہوئے تھے وہ یہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا. ہو سکتا ہے وہ یہاں سے نکالنے کی کوشش کرے, اس کی مرضی کی بات ہے. وہ یہاں نیچے آئے اور اس کے بعد وہ یہاں سے واپس چلا جائے. تو ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیکل تو چلتا رہے گا, اور یہ سائیکل اتنی دفعہ چلے گا جتنی دفعہ پروپورشنلی اتنی دفعہ چلے گا جتنی کی کیپیسٹی ہے. اسمالسٹ ایج کی کیپیسٹی جتنی ہے نہیں, بلکہ اس کی کیپیسٹی جتنی ہے. آئی سی. یہ 1 پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا, یہ 3 پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو اگر یہاں 3 کی جگہ میں 3000 ڈال دوں تو ہمارا جو پاتھ فائنڈنگ ٹول کتنی دفعہ ہم اس کو بلا رہے ہیں کہ ایک پاتھ نکال کے دو,
وہ 3000 پروپورشنل ٹو 3000 دفعہ وہ چلے گا. تو یہ تو پھر پرابلم، ہم نے ایک ٹرک استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس ٹرک کے ہوتے ہوئے بھی یہ مسئلہ وہیں جوں کا توں تھا. تو یہ تو ایک سیریس پرابلم ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ یہ پرابلم ہم بڑی آسانی سے سالو کر سکتے تھے اگر ہم یہ والا پاتھ لے لیتے. میں دوبارہ سے آپ کو اب دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر ہم یہ والا پاتھ لے لیتے، لیکن ہم فائنڈ پاتھ ٹول سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ پاتھ لینا ہے اور یہ پاتھ نہیں لینا؟ اور مثال کے طور پہ یہ پاتھ لے لیتے. اگر ہم ان پاتھ میں چلتے تو حالات بہت اچھے رہتے. اگر ہم ان پاتھ میں چلتے ہیں یا ہمارا فائنڈ پاتھ ٹول یہ والا پاتھ نکال کے دیتا ہے تو ہم پھنس جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک خاص پاتھ میں یہ پھنس جاتا ہے اور کچھ پاتھ میں یہ نہیں پھنستا؟ ناظرین، بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے فائنڈ پاتھ ٹول سے یہ کہیں کہ تم شارٹیسٹ پاتھ نکال دو ان ٹرمز آف نمبر آف ایجز، تو یہ مسئلہ کبھی پیش نہیں آئے گا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز پروو کرنا ہمارے لیے بھی ایک نائٹ میئر بن جائے گا اور آپ کے لیے بھی ایک نائٹ میئر بن جائے گا سمجھنا لرننگ کے حوالے سے. تو اس کانسیپٹ کو یا اس فیسلٹی کو یا اس پراپرٹی کو ہم اپنے ایپیسوڈز میں شامل نہیں کریں گے. ہم یہ ایزیوم کریں گے، ہم اس پہ صبر کریں گے، ہم اس پہ اتفاق کریں گے کہ ہمارا جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے ہمارے الگورتھم کی وہ بگ کیو کے اسکوئر کے پروپورشنل ہے، یا دوسرے الفاظ میں کیپیسٹیز کے سم کے اسکوئر کے پروپورشنل ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پرابلم حل ہو سکتا ہے. ہم ایک ایگزیکٹ الگورتھم بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کر لیں فائنڈ پاتھ ٹول سے اور اس سے کہیں کہ ان ٹرمز آف نمبر آف ایجز ہمیں شارٹیسٹ پاتھ نکال کے دو. لیکن میرے خیال میں ہم اس کا ناظرین پہ چھوڑیں گے کہ وہ کوشش کریں اس کو سمجھنے کے لیے. ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ اچھا سمجھ سکیں اور ہمیں بھی بتائیں کہ پھر آپ نے اس کو کیسے سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ آپ کی طرف سے بھی ہماری طرف آنا چاہیے، ہمیں بھی آپ سے مستفیض ہونا چاہیے. چلیں جی، ہم آگے چلتے ہیں اور اب ہم ایک بڑا سمپل سا ایک بنیادی سوال جو یاسر نے لاسٹ ٹائم کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ یہ کہ ہم جب بھی اس طرح کے گراف کو جو آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے جس میں ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ گراف کے اندر ایجز ہیں اور ان کی کیپیسٹیز ہیں، اور اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے تھے ایک ملٹی گراف میں. کومل، یاد ہے آپ کو؟ جی. اور اس ملٹی گراف میں ہم میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالتے تھے. ہم اس میں ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ تو نہیں نکالتے تھے، نہیں، ہم اس میں ایج ڈسجوائنٹ. ہماری ایزمپشن کیا تھی؟ کسی ایزمپشن کے تحت ہم کام کر رہے تھے. آپ ذرا امیجن کرنے کی کوشش کریں نا کہ ہمارے پاس آئل کی مثال لے لیں یا الیکٹرانک میسیجز کی مثال لے لیں، گیس کی مثال لے لیں کہ ہمارے پاس آئل ویلز ہیں، وہاں سے کچھ آئل پمپ ہو رہا ہے، کچھ ورٹیسز پہ وہ آتا ہے، وہاں پہ جنکشنز ہیں، وہاں پہ وہ اس کا پریشر بڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے. تو ہم یہ ایزیوم کر رہے تھے یاسر کہ جو ہماری ٹرانسمیشن لائنز ہیں یا دوسرے الفاظ میں جو ہماری ایجز ہیں ان کے اوپر کیپیسٹی ہے. ورٹیسز پہ کیپیسٹی نہیں ہے. ورٹیسز پہ کیپیسٹی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کی کیپیسٹی اتنی ہے جتنی ان کے اندر ایجز آ رہی ہیں. نہیں، آپ موٹی بات بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ کیپیسٹی کتنی ہے. اس کا مطلب ہے ورٹیسز پہ کیپیسٹی انفینٹ ہے. تو اچھا، پھر بات یہ بنی نا کہ ہم ورٹیسز پہ ایک انفائنائٹ کیپیسٹی ایزیوم کر رہے تھے جو کہ اتنا ریئلسٹک سینیریو نہیں بنتا نا. جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایزمپشن ہماری تھی کہ ایجز کے اوپر یا پائپس کے اوپر جو فلو لے کے آ رہے ہیں، گیس کا فلو لے کے آ رہے ہیں یا کوئی بھی ٹرانسمیشن لائن ہے، اس کے اوپر تو ہم کہہ رہے تھے کہ کیپیسٹی ہے. لیکن جو ورٹیسز ہیں، چاہے وہ ایئرپورٹس ہیں، چاہے وہ پمپنگ اسٹیشنز ہیں، ان پہ کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا ان ریئلسٹک سینیریو سب بن رہا تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماڈل کو اتنا فلیکسیبل بنانے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ اتنا فلیکسیبل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ ورٹیسز پہ بھی کیپیسٹی ڈالنا چاہیں تو وہ اس کو ہینڈل کر لے گا یا نہیں. اب سوال یہ کہ ورٹیسز پہ ہم کیپیسٹی کیسے ڈالیں؟ ناظرین، آپ کو اس سوال کا جواب آنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اس سے ملتی جلتی چیز پہلے کر چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ورٹیسز کے اوپر بھی کیپیسٹی ڈالیں. کومل، ہم ورٹیسز کو سپلٹ کر کے
ان کے اندر انٹرنل ایجز لگا دیتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کیا تھا, اور انٹرنل ایجز پہ ہم کیپیسٹی ڈال سکتے ہیں. تو بالکل ہم ویسے ہی کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ہم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ یاسر نکالنا چاہ رہے تھے, لیکن اب ہم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ نہیں نکالنا چاہ رہے, اب ہم سمپلی فلو نکالنا چاہ رہے ہیں, اور وہ فلو کے اوپر جو من کٹ لگے گا وہ ورٹیسز پہ بھی لگ سکتا ہے, وہ ایجز پہ بھی لگ سکتا ہے. تو ہم یہ ڈسٹنکشن نہیں کر رہے. یہ بڑا اہم ہے آپ کے لیے ناظرین یہ سوچنا کہ جب ہم نے ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ کی بات کی تھی تو ہم نے ایزیوم کیا تھا کہ ایجز جو ہیں ان پر ہمارا کٹ نہیں لگ سکتا, نہیں لگنا چاہیے. اور جب ہم نے ورٹیکس ڈسجوائنٹ کی پاتھ کی بات کی تھی, جب ہم نے ایج ڈسجوائنٹ پاتھ کی بات کی تھی تو ہم نے یہ ایزیوم کیا تھا کہ ورٹیسز پہ کٹ نہیں لگ سکتا, اور جب ہم نے ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ کی بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری ایجز پر کٹ نہیں لگ سکتا. یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک بالکل مزیدار سینیریو ہے, مختلف سینیریو, بڑا رچ سینیریو ہے. اس میں کٹ جو ہے وہ ورٹیسز پہ بھی لگ سکتا ہے اگر بلاک وہاں پہ ہو جائے, اگر باٹل نیک وہاں پہ آ جائے, اور وہ ایجز پہ بھی لگ سکتا ہے, دونوں طرح سے لگ سکتا ہے. اور یہ جو ہم ورٹیسز سپلٹ کر کے انٹرنل ایج جو ڈال رہے ہیں اس کی کیپیسٹی ڈال رہے ہیں, اس کے ساتھ بھی وہی کریں گے کہ ہم ملٹیپل انٹرنل ایجز سے کیپیسٹی کو ریپرزینٹ کریں. جی, اس کے بعد پھر ہم ان کا ٹریٹمنٹ بھی بالکل اسی طرح سے ہوا جیسے پہلے ہوا تھا. تو اگر آپ دوبارہ سے دیکھیں تختی کے اوپر, اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر یہ تو وہ گراف ہے جس میں ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ورٹیسز کے اوپر کوئی باٹل نیک نہیں ہو سکتا, ورٹیسز کی کیپیسٹی انفائنائٹ. لیکن اگر ورٹیسز کی کیپیسٹی انفائنائٹ نہیں ہے تو پھر ناظرین اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ ورٹیکس اے جو تھا اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں, اس ورٹیکس کو ہم نے سپلٹ کر دیا دو ورٹیسز کے اندر, اور یہ جو انٹرنل ایج ہم نے ڈالی ہے, یہ جس کو میں کاٹ رہا ہوں یہاں پہ, اس پہ ہم کیپیسٹی ڈال دیں گے. اس پہ ہم 5 بھی ڈال سکتے ہیں, اس پہ ہم جو بھی کیپیسٹی ہوگی اس پہ ہم وہ کیپیسٹی ڈال دیں گے. اور اب جو دوبارہ سے ہم یہ پرابلم سالو کرنے کی کوشش کریں گے, اور اب جو ٹوٹل فلو نکلے گا, میکسیمم فلو نکلے گا, وہ ورٹیسز کی کیپیسٹی کو بھی انکارپوریٹ کر رہا ہوگا, اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوگا, اور ایجز کی کیپیسٹیز کو بھی انکارپوریٹ کر رہا ہوگا. جو آپ کا من کٹ نکلے گا وہ بھی پھر ہو سکتا ہے وہ کچھ ورٹیسز سے پاس کر رہا ہو یا ورٹیسز کی انٹرنل ایجز سے پاس کر رہا ہو, جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اب ورٹیسز کو ہم نے سپلٹ کر دیا اور ہر ورٹیکس کے 2 حصے کر دیے, اور ان ایجز کو جو 2 ورٹیسز کے درمیان میں سے گزر رہی ہے اس کو ہم انٹرنل ایج کہتے ہیں. تو جو منیمم کٹ نکلے گا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ورٹیکس کچھ ورٹیسز سے گزر رہا ہو, کچھ ایجز سے گزر رہا ہو. تو اب ہمارا ماڈل زیادہ فلیکسیبل ہو گیا. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے پاس نیا گراف ہے, آپ کو تختی پہ نظر آ رہا ہوگا. اس میں ہم ذرا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر 3 کی کیپیسٹی ہے, ہم یہاں سے فلو پش کر سکتے ہیں اور یہ فلو تھرو آؤٹ آگے تک جائے گا یہاں تک. آپ دیکھیں یہاں پر یہ فلو کس وجہ سے لمٹ ہوگا, یہ لمٹ ہوگا اس کی وجہ سے which is an external edge, یا اس کی وجہ سے which is a vertex. تو اس کا مطلب یہ کہ 2 کا فلو ہم نے یہاں سے کرا دیا اور اس کے بعد ایجز کو ریورس کر دیا. ٹھیک ہے یاسر, آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. اب آپ دیکھیں اس پاتھ میں سے مزید فلو ہم نہیں کرا سکتے اس لیے کہ یہاں پہ باٹل نیک آ گیا. اب مزید ہم فلو کرانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر, تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہم 1 کا فلو کرا سکتے ہیں اور یہ 1 کا فلو ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچ جائے گا. یہاں پہ باٹل نیک اس کی وجہ سے آ رہا ہے, یہ ایکسٹرنل ایج کی وجہ سے باٹل نیک آ رہا ہے. اس کے بعد ابھی مزید گنجائش ہے, ہم یہاں سے فلو کرانے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیں, اور یہ فلو یہاں سے یہاں تک چلتا ہے, اور یہاں پر جو باٹل نیک ہے وہ اس 1 کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس گراف کے اندر جو منیمم کٹ لگے گا وہ کیسا ہوگا. آپ ذرا غور کرنے کی کوشش کریں, آپ ذرا تھوڑا سوچنے کی کوشش کریں کہ وہ کہاں سے گزرے گا. آپ خود سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں. یہاں پر میکسیمم فلو 2 کا ہو رہا ہے اور کٹ بھی 2 پہ لگ رہا ہے, تو یہ ہمارا منیمم کٹ ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منیمم کٹ جو ہے یہ 2 ایکسٹرنل ایجز سے گزر رہا ہے اور 1 ورٹیکس سے گزر رہا ہے. یہاں پر وہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے نظر آ رہا ہے. میں دوبارہ سے کٹ لگانے کی کوشش کرتا ہوں اس گراف میں. دیکھیے یہ آپ کا منیمم کٹ ہوگا
یہ منیمم کٹ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جن ایجز کو کاٹ رہا ہے وہ ایجز پوری طرح سیچوریٹ ہوئی ہوئی ہیں. اس میں 2 کا فلو ہو سکتا ہے، کیپیسٹی 2 ہے اور فلو بھی 2 کا ہو رہا ہے. اس میں بھی آپ ناظرین دیکھیے کہ اس میں کیپیسٹی 1 ہے اور فلو بھی 1 کا ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی کیپیسٹی 1 ہے اور 1 کا فلو ہو رہا ہے. تو یہ آپ کا منیمم کٹ ہے. تو ٹوٹل فلو جو اس گراف میں ہو رہا ہے اس کی اماؤنٹ ہے 2 + 1 + 1. تو ہمارے پاس ٹوٹل 4 کا فلو ہو رہا ہے، اور جو ہمارے پاس منیمم کٹ ہے اس کی ویلیو بھی 4 کے برابر ہے. اور منیمم کٹ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ورٹیکس سے پاس کر رہا ہے اور 2 ایجز سے پاس کر رہا ہے. تو یہ ہمارا ماڈل آپ نے دیکھا کہ اس پاورفل سینیریو کو بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہے. ورٹیکس پر اگر باٹل نیک آ رہا ہو، ورٹیکس پر بھی اگر باٹل نیک آ رہا ہو اور ایجز پر بھی باٹل نیک آ رہا ہو، تو ان کا کمبینیشن، صحیح کمبینیشن بھی یہ آپ کو نکال کے دے دیتا ہے. اب ناظرین ہم ذرا آگے چلتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیے اس میں وہی چیز آپ کو دوبارہ سے دکھا رہا ہوں کہ جب ہم اس گراف کے اندر ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ورٹیسز پر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے جیسے کومل نے کہا، یا ورٹیسز کے اوپر انفائنائٹ کیپیسٹی ہے. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہاں پر انفائنائٹ کیپیسٹی ہے، جو کہ ہم نے پہلے کیا تھا. اگر یہ انفائنائٹ کیپیسٹی نہ ہو تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر یہ انفائنائٹ کیپیسٹی نہ ہو اور ہم ایکچوئل کیپیسٹی یہاں پہ ڈالنے کی کوشش کریں، تو دیکھیے اس گراف کے اندر یہ کٹ جو تھا وہ کس طرح سے موو کیا اس نے. پہلے یہ کٹ یہاں پہ تھا اور اب یہ کٹ موو کر گیا یہاں پہ. پہلے یہ کٹ جو تھا وہ پاس کر رہا تھا ایکسٹرنل ایجز سے، اب یہ کٹ پاس کر رہا ہے ایک ورٹیکس کی ایج سے، ایک ورٹیکس کی انٹرنل ایج سے، اور باقی ایکسٹرنل ایجز سے. ایک اور پرابلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین، اور یہ ایک انڈائریکٹ پرابلم ہے جس میں تھوڑی سی آپ کی ذہنی ورزش کی ضرورت ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ورٹیسز ہیں اور ورٹیسز پہ فائنائٹ کیپیسٹی ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں کیا ہے. کٹ یہاں پہ لگا ہے. اب آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں، کومل آپ سے میں یہ پوچھوں گا سوال، ناظرین آپ بھی یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ ورٹیسز پر کیا کیپیسٹی ہوگی جس کی وجہ سے ہم یہ کٹ کو یہاں فورس کر دیں گے کہ وہ یہاں سے پاس کرے. سوال یہ ہے کہ آپ اس کو سوچیں گے کیسے، اس پرابلم کو اٹیک کیسے کریں گے، شروع کہاں سے کریں گے. یا پھر یہ ان سوالوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈائریکٹ سوال نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک گراف دے دوں جس میں تمام کیپیسٹیز دی ہوئی ہوں، آپ 5.2 الگوریتھم کی ایک مشین کی طرح آپ اس کو چلا کر بالکل مشین کی طرح آپ ایک روبوٹ کی طرح اس کا جواب نکال دیں، فارمولا آپ کو دیا ہوا اور فارمولے سے آپ کو جواب نکال دیں. یہاں اس قسم کی بات ممکن نہیں ہے. یہاں آپ کو مختلف طریقے سے سوچنا پڑے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں وہ تمام لنکس جو کہ بننے چاہیے تھے وہ اگر پختہ ہیں تو پھر آپ اس کو مختلف طریقے سے اٹیک کر سکتے ہیں، مختلف طریقے سے سوچ سکتے ہیں. یا پھر کہاں سے شروع کریں؟ اب یہاں پہ کٹ لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ورٹیکس ہے یا جو انٹرنل ایج ہے اس کی کیپیسٹی اٹ ہیز ٹو بی لیس دین اس سے پہلے جو ایجز ہیں، ورنہ کٹ وہاں پہ لگ جاتا. دوسرا وی آلسو نو اس کے بعد جو ایس سے ٹی تک جو پاتھ ہے، اس ایج کے بعد جو ایجز آ رہی ہیں اگر ان میں سے کسی کی کیپیسٹی اس سے کم ہوتی تو کٹ وہاں پہ لگ جاتا. تو اگر کٹ یہاں پہ لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی کیپیسٹی از آلسو لیس دین دی کیپیسٹی آف اینی فردر ایجز آن دا پاتھ فرام ایس ٹو ٹی. تو یہ 2 بھی ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ تختی پہ ناظرین دیکھیں تو ہم اس ایج کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیپیسٹی کیا ہونی چاہیے. تو جیسا کہ یاسر نے کہا کہ یہ کیپیسٹی جو ہے اس کی ویلیو 3 سے کم ہونی چاہیے، یہ 3 نہیں ہو سکتی، اور اس کی ویلیو 2 ہو سکتی ہے اس لیے کہ آگے 2 آ رہا ہے. تو ہم یہاں پہ اگر 2 ڈال دیں تو آئی تھنک وی آر آن دا سیف سائڈ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اگر نیچے دیکھیں یہاں پر کیپیسٹی کیا ہوگی، یاسر آپ کا کیا خیال ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہوگی؟ اس کی کیپیسٹی ایک تو 3 سے زیادہ ہونی چاہیے.
3 سے کم Sorry, ہونی چاہیے. 3 سے یہ کم ہونی چاہیے. رائٹ. آگے اگلی ایج جو ہے اس کی کیپیسٹی 1 ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ایکول ٹو اور لیس دین. یہ 2 ہو سکتی ہے. 2 نہیں ہو سکتی. 2 نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اگر یہ 2 ہوگی تو باٹل نیک یہاں پہ آ جائے. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ 2 یہاں پہ نہیں ہو سکتی, یہ اس کو 1 ہر حال میں ہونا پڑے گا. ہر حال میں ہونا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم ایک دفعہ پرابلم کو آپ کو ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو چلا کے بھی دیکھ لیں کہ یہ واقعی یہ جو سینیریو ہم نے ڈسکرائب کیا ڈسکس کیا یہ ایس سے ٹی تک اگر آپ ٹوٹل فلو کر کے دیکھ لیں کہ وہ کتنا بن رہا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں سے ٹوٹل فلو بن رہا ہے 2 کے قریب, یہاں سے 1 کا فلو جا رہا ہے اس لیے کہ یہ ایج کٹ ہو رہی ہے, اور یہاں سے بھی 1 کا فلو جا رہا ہے. تو ٹوٹل فلو جو ہے وہ تقریباً 4 کے قریب ہو رہا ہے اس میں, اور جو کٹ کی ویلیو ہے وہ بھی 4 کے برابر ہے ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے. یہ ایک اور ایگزامپل ہے, یہ یہاں تو سالو نہیں کریں گے لیکن آپ ضرور اس پہ کوشش کیجئے گا. یہ بہت ممکن ہے کہ جو ہم نے اس میں کٹ آپ کو دکھایا گیا ہے, پرابلم یہ ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ورٹیسز کے اوپر آپ نے کیپیسٹی ڈالنی ہے تاکہ کٹ جو ہے وہ فورس ہو جائے کہ وہ یہاں سے گزرے. اچھا یہ بالکل ممکن ہے کہ گراف میں یہ چیز ممکن ہی نہ ہو, تو اس صورتحال میں آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور کیوں ممکن نہیں ہے اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے. اگر یہ ممکن ہے تو وہ کون سی ورٹیکس کیپیسٹیز ہیں جو اس پہ پڑھنی چاہیے, اور اس کے بعد وہ کتنا فلو ہے جو گراف کے اندر ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو نکالنا چاہیے. اپنی تسلی کے لیے نکالنا چاہیے, اپنی خوشی کے لیے نکالنا چاہیے. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کا جواب سمپل سا یہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ کیوں والی بات, کیوں اور کیسے والی بات بھی یاد رکھیے گا. ہم آگے چلتے ہیں. یہ ایک بڑا مزیدار اب پرابلم ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل سورسز ہیں. یاسر, یہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک ریئلسٹک سینیریو یہ بنتا ہے کہ آئل کے کافی سارے سورسز ہیں جہاں سے آئل پمپ ہو سکتا ہے, یا گیس پمپ ہو سکتی ہے, یا جہاں سے اوریجنیٹ کر سکتی ہیں کچھ چیزیں. اور اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ تختی پہ دوبارہ سے دیکھیں کہ ان تینوں سورسز سے ہم نکالنا چاہتے ہیں میکسیمم فلو. یہاں پر جو سنک ورٹیکس ہے وہ ایک ہی ہے, ڈیسٹینیشن ورٹیکس ایک ہی ہے. ہو سکتا ہے ڈیسٹینیشن ورٹیکس بھی کافی سارے ہوتے, لیکن یہاں میں نے آپ کی آسانی کے لیے صرف ایک ہی ڈیسٹینیشن ورٹیکس رکھا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم تمام سورسز سے, جتنی بھی سورسز ہیں, تمام ڈیسٹینیشن ورٹیسز تک جتنے بھی ڈیسٹینیشن ورٹیسز ہیں ہم میکسیمم فلو کرانا چاہتے ہیں. اب اس پرابلم کو آپ ایک نئے پرابلم کے طور پہ تو دیکھنا, یہ نیا پرابلم ہے تو آپ دیکھیں گے نئے پرابلم کے طور پہ, لیکن جیسے یاسر اور کومل انسسٹ کرتے ہیں کہ اصل میں ہر نئے پرابلم کے اندر ایک پرانا پرابلم چھپا ہوا ہوتا ہے, اور اگر آپ اس پرانے پرابلم کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں اور اس کو کھود کے نکال لیں کسی طریقے سے, تو آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو یہاں پرابلم یہ ہے کہ S1 اور S2 اور S3 سورسز ہیں, اور یہ انفائنائٹ فلو جنریٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو پائپس ان کے آخر میں جا رہے ہیں, جو ایجز ہیں, وہ جو نیٹ ورک ہے وہ اتنا فلو سسٹین نہیں کر سکتا. وہ کتنا فلو سسٹین کر سکتا ہے یہ ہمارا پرابلم ہے. تو کومل کیا کریں بتائیے. آئی تھنک ایک ڈمی سورس ورٹیکس بنا دیں جس کی لنکیجز ہم باقی سارے جتنے ریئل سورس ورٹیکسز ہیں ان سے کرا دیں, تو ہمارا پرابلم ٹرانسفارم ہو گیا اوریجنل پرابلم میں کہ سورس ورٹیکس ایک ہی ہے. اور سنک ورٹیکس کا کیا کریں؟ سنک ورٹیکس میں بھی یہی کریں, جتنے ملٹیپل سنک ورٹیکسز ہیں ان کو پھر ہم کنیکٹ کر دیں ود ڈمی سنک ورٹیکس ود ایجز. آپ یہ کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور سنک ورٹیکس تو ہمارے پاس ایک ہی ہے, تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ہمارا سنک ورٹیکس پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے. تو یاسر یہ تو انہوں نے ایک ہنٹ دے دیا, لیکن انہوں نے بات مکمل نہیں کی. آپ کے خیال میں ان ایجز کے اوپر کیپیسٹی کتنی ڈالیں؟ یا تو ہم وہ آؤٹ گوئنگ کیپیسٹیز کو سم کر کے ڈال سکتے ہیں, ویسے انفینٹ ڈال دیں تو اٹ ول میک آ ٹاسک ایزیئر. اچھا, انفائنائٹ کیپیسٹی ڈال دیں ان کے اندر. تو اچھا, اب دو چیزیں اس میں آتی ہیں. انفائنائٹ کیپیسٹی تو ہم نے ڈال دی, دو سوال اس میں اب اٹھتے ہیں, اور وہ میرے خیال میں ناظرین آپ کے ذہن میں بھی اٹھ رہے ہوں گے وہ سوال. ایک سوال تو دوسرا سوال زیادہ انٹرسٹنگ ہے, پہلے میں پہلے سوال کی بات کر لوں. وہ یہ کہ اب
آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ نیٹ ورکس کے اندر، نیٹ ورک گراف کے اندر دو طرح کے ورٹیسز تھے. ایک وہ ورٹیکس تھے جس میں کنزرویشن برقرار ہوتی تھی، جتنا فلو آ رہا ہوتا تھا اتنا ہی فلو باہر جا رہا ہوتا تھا. ایک وہ ورٹیسز تھے جن میں جو فلو آ رہا ہوتا تھا، نکل رہا ہوتا تھا باہر، اس کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی تھی. اور ایک وہ ورٹیسز تھے جن میں جو کنزیوم ہو رہا ہوتا تھا وہ فلو، جس کو ہم ڈیسٹینیشن ورٹیسز کہتے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ تختی پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو ورٹیسز ہیں ان کا اسٹیٹس کیا رہا ہے؟ یہ S1 S2 اور S3 کیا یہ سورس ورٹیسز ہیں جن میں سے فلو نکل رہا ہوتا ہے، یا ان کا اسٹیٹس اب تبدیل ہو کے ایک آرڈنری ورٹیکس کے اسٹیٹس کے برابر ہو گیا جہاں پہ کنزرویشن آف فلو ہم مینٹین کرتے ہیں کہ ان فلو آؤٹ فلو کے برابر ہوتا ہے؟ یاسر، ان کا اسٹیٹس اب آرڈنری ورٹیسز کا ہو گیا. جتنا ان سے آؤٹ فلو ہوگا ہم اسیوم کریں گے اتنا ان فلو ہو رہا ہے، اور وہ ڈمی ورٹیکس سے آ رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. کومل، آپ ایگری کریں گے یاسر سے؟ آئی تھنک یہ تو بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ اس کو چھوڑیں، آپ ایک میجر مسئلے کو سالو کریں کہ انفینٹ ایجز کا کیا کریں، انفینٹ کیپیسٹی کا کیا کریں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ آرڈنری ورٹیسز ہیں جی، اور یہ کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں نے پھر بھی یہ سوال اٹھایا تھا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اب S1 اور S2 S3 جو ہمارے پرانے گراف کے اندر، جو ایکچوئل پرابلم کے اندر سورس ورٹیسز تھے، اب وہ آرڈنری ورٹیسز بن گئے. لیکن کومل نے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو انفائنائٹ ایجز ہیں یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا یاسر. اور مسئلہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ اب ہمیں کیپیسٹی انفائنائٹ ہے S سے S1 تک کی، اور S2 تک بھی، اور S3 تک کی بھی، تو یہاں پہ انفائنائٹ ایجز ڈالنی پڑ جائیں گی. اور اگر انفائنائٹ ایجز ڈالنی پڑ جائیں گی تو پھر جب ہم میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاس نکالیں گے تو وہ تو اس کی کمپلیکسٹی تو ایکسپلوڈ کر جائے گی. انفائنائٹ ایجز کو ہم ہینڈل نہیں کر سکتے. تو یہ اس کو ناظرین، یہ مسائل جو ہیں ان کو انجوائے کیا کریں، اس لیے کہ یہ لگتا تو ایک گمبھیر مسئلہ ہے، لیکن آپ بڑی آسانی ساتھ، بڑے آرام سے اس کو خود سے بھی سوچ کے حل کر سکتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو مسائل آپ کو دیتے جائیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو سوچنے کی کوشش کریں. ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اس کو سالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا جو سارا سسپینس ہے وہ بعض دفعہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے جس میں آپ سوچ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ آپ ٹرانسمیشن کو روک کے سن سکیں تو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں اور سوچنے کی کوشش کریں. تو یاسر کیا کریں اس کا؟ I'm stuck. What do you say? کومل کیا خیال ہے؟ آئی تھنک یہ مسئلہ تب سالو ہو سکتا ہے کہ ہم انفینٹ ایجز کیپیسٹی کو ڈیل ہی نہ کریں، یعنی ریورس نہ کریں ان ایجز کو، اور S1 تک کی پرابلم کو چھوڑ دیں. اچھا، نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات. میں اس کو دو طرح سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. دو طرح سے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں. ایک طرح تو آپ اس طرح سالو کر سکتے ہیں کہ جو الگورتھم آپ 5.2 استعمال کریں گے، 5.1 5.3، اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہ کریں، اور لیکن وہ انفائنائٹ ایجز کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں اور اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ 5.2 میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہ رہے اور وہ انفائنائٹ ایجز کو ہینڈل نہیں کر سکتا، تو پھر آپ انفائنائٹ ایجز ڈال نہیں سکتے. تو اب آپ انفائنائٹ نمبر نہیں ڈال سکتے تو آپ ایک ایسا نمبر ڈال دیں جس سے ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور جواب بھی غلط نہ آئے. تو اگر آپ ناظرین یہاں پہ دیکھیں ایک دفعہ دوبارہ سے تختی کی طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو S1 سے ایج نکل رہی ہے اس کی کیپیسٹی 3 ہے. ہو سکتا ہے S1 سے کافی ساری ایجز نکل رہی ہوتی ہیں، ان سب کی کیپیسٹیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح S2 سے جو ایجز نکل رہی ہیں ان سب کی کیپیسٹیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح S3. تو یہاں پہ آپ 7 ڈال سکتے ہیں، یہاں پہ آپ 10 ڈال سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ 3 ڈال سکتے ہیں. ایک تو مسئلہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے، اور دوبارہ سے اب آپ اپنا 5.2 اور 5.3 یا 5.1 جو بھی الگورتھم استعمال کر کے، وہ آپ کا انفائنائٹ ایجز نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا تبدیلی کرنے کی کوشش کریں اپنے الگورتھمس کے اندر، اور یہ میں اس وقت آپ کو ریکمینڈ کروں گا جب آپ واقعی ایکسپرٹ بننے کی کوشش کریں گے اور بن جائیں گے کہ آپ خود سے اس کو بھی ٹنکر کر سکیں گے. تھوڑا سا رسکی کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹول کو چینج کر رہے ہیں، اور اس میں بڑی آسانی سی بات ہوگی کہ اگر آپ دوبارہ سے یہاں پہ دیکھیں
کہ اگر ہم یہاں سے ایک پاتھ نکالتے ہیں، ہمارا 5.2 الگوریتھم ایک پاتھ نکالتا ہے ایس سے ٹی تک. اچھا، اس کے بعد وہ اس پاتھ کو ریورس کر دیتا ہے. تو جب وہ اس پاتھ کو ریورس کر رہا ہوتا ہے، آپ ساری ایجز کو ریورس کر دیں، لیکن اس ایج کو ریورس نہ کریں. اس میں آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا، اپنے 5.2 تھوڑی سی انٹیلیجنس ڈالنی پڑے گی. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا پڑے گا کہ یہ بڑا ایک چھوٹا سا کیوٹ سا اسٹیپ ہے جس کو کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو گیا اور یہ کس طرح سے ہمارا مسئلے کو حل کر رہا ہے، یہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں. جی اچھا جی، اب ایک نیا پرابلم ہے اور بڑا مزیدار پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سورس ورٹیکس ہے جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، اور وہ اس کی انفائنائٹ کیپیسٹی نہیں ہے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا، یاسر آپ نے یہ ڈسکس ہو چکی ہے بات، کہ اس سے پہلے جو ہم نیٹ ورک گراف دیکھتے رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ دوبارہ میں دکھا رہا ہوں، تو اس میں سورسز کے اندر یا سورس ورٹیکس کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی تھی کہ وہ جتنا چاہے فلو جنریٹ کر سکتا تھا، انفائنائٹ فلو بھی جنریٹ کر سکتا تھا، اور آپ کا جو سنک تھا وہ بھی انفائنائٹ فلو سنک کر سکتا تھا یا کنزیوم کر سکتا تھا. مثلا اگر ہم الیکٹریسٹی کے گریڈ کو دیکھیں تو ہمارا سورس انفینٹ نہیں ہے. جی ہمارا ٹرانسمیشن نیٹ ورک بھی انفائنائٹ نہیں ہے. انفیکٹ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ باٹل نیک آ رہا ہو. انفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جنریشن بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، تو وہ باٹل نیک ہمارا ٹرانسمیشن لائنز پہ آ جاتا ہے. پھر جب یہ ٹرانسمیشن لائنز بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ باٹل نیک کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہے. وہاں پر بھی بالکل اسی طرح کا مسئلہ ہے. اب ہم ایک ایسے پرابلم کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں جس میں سورسز اور سنکس دونوں کے اوپر ایک لمیٹیشن ہے کہ وہ اتنا فلو جنریٹ کر سکتے ہیں، اور وہ سنک جو ہے ظاہر ہے وہ بھی اتنا ہی فلو سنک کر سکتا ہوگا یا کنزیوم کر سکتا ہوگا. یہ تو ناممکن ہے کہ ایک ورٹیکس، ایک سورس ورٹیکس جو ہے وہ 50 یونٹ جنریٹ کر رہا ہو اور جو سنک ہے وہ 50 یونٹ سنک نہ کر رہا ہو، وہ تو پھر کنزرویشن آپ کی فیل ہو جائے گی. تو اب سوال جو ہے وہ میکسیمائزیشن کا نہیں ہے. ناظرین اب ذرا غور کریں کہ ہم یہ نہیں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے کہ آپ فلو کو میکسیمائز کریں گے. ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ یس یا نو میں جواب دیں گے کہ کیا جو آپ کا سورس ورٹیکس فلو جنریٹ کر سکتا ہے، کیا وہ ٹی تک ٹرانسمٹ ہو جائے گا، ٹی تک ٹرانسفر ہو جائے گا، کیا آپ کا نیٹ ورک اس کو سپورٹ کر سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ ایک ڈیسیژن پرابلم ہے. اس ڈیسیژن پرابلم کو ہم کس طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے، جو ایکسپرٹیز ہم نے گین کرنے کی کوشش کی تھی. مثال کے طور پہ یہ نیٹ ورک جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سورس ورٹیکس ہے، یہ آپ کا سورس ورٹیکس ہے، سپوز یہ 7 یونٹس جنریٹ کر رہا ہے، اور جو آپ کا ٹی ہے وہ 7 یونٹ کنزیوم کر سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا نیٹ ورک 7 یونٹس کو جانے کی اجازت دے دے، اس میں اتنی کیپیسٹی ہو، ورٹیسز میں بھی اور ایجز کے اندر بھی یہ کیپیسٹی ہو. ہم اس وقت ورٹیسز کنسیڈر نہیں کر رہے، لیکن وہ بھی آپ اس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو کومل کیا کریں؟ آئی تھنک ہم میکسیمم فلو نکالیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس کے اندر کیپیسٹی جو ہے انفینٹ ہے، اور فلو نکالنے سے یہ کر لیں کہ ہم اپنا پرانا والا الگوریتم ہی لگا سکتے ہیں اس میں. تو آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں، اور اگر آپ تختی پہ دیکھیں کہ اگر فرض کریں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا 7 کا فلو، اس میں ہم اگر ایس جو ہے وہ 7 کا فلو جنریٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور ٹی جو ہے اس میں کیپیسٹی ہے کہ وہ سنک کر سکتا ہے، تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ نیٹ ورک جو ہے یہ اتنا کچھ کر سکتا ہے. تو کومل یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنا پرانا پرابلم جو ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، جس میں ہماری ایزمپشن یہ تھی کہ ایس انفائنائٹ فلو جنریٹ کر سکتا ہے اور ٹی انفائنائٹ فلو کنزیوم کر سکتا ہے، اور اس میں میکسیمم فلو نکالیں. اور میکسیمم فلو اگر 7 کے برابر آ جاتا ہے یا 7 سے زیادہ کا آ جاتا ہے تو آپ کا جواب ہاں میں ہے. جی تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل سے شو کرنے کی کوشش کروں کہ یہ سارا کچھ کرنے کی شاید ضرورت نہیں تھی ہمیں. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس گراف کے اندر، اور یا سے ذرا اس پہ بھی آپ توجہ دیں، کیا 2 کا فلو ہو سکتا ہے. ایس جو ہے وہ 2 یونٹس جنریٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور ٹی جو ہے وہ
2 یونٹ سنک کرنا چاہ رہا ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا گراف میں یہ ممکن ہے کہ 2 یونٹس فلو کر سکتے ہیں. نیٹ ورک تو کوئی لمیٹیشن عائد نہیں کرتا. کومل یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ میکسیمم فلو نکالیں، اور اگر اس کی ویلیو 2 سے زیادہ آ جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ اوور کل ہے. آپ ایسا کریں کہ اس میں فلو نکالنے کی کوشش کریں جیسے ہم پہلے نکالتے تھے. آپ 1 یونٹ کا فلو کرائیں، پھر 2 یونٹ کا فلو کرائیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا وہ جتنا آپ فلو کروا رہے ہیں وہ کیا اس کے برابر تو نہیں ہو گیا جتنا کہ ہم چیک کر رہے ہیں، اور وہیں پہ رک جائیں بجائے اس کے کہ آپ میکسیمم فلو نکالنے کی کوشش کریں. ناظرین، آپ کوشش کیجئے گا کہ اس نئے طریقے کو، اس نئی ترکیب کو اگر ہم استعمال کریں، اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا کے یونٹس اگر ایس جنریٹ کر رہا ہے اور کے یونٹس ٹی سنک کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا نیٹ ورک جو ہے وہ کے یونٹ سپورٹ کر سکتا ہے کہ نہیں. تو اس صورت میں ہماری ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوگی؟ میرے خیال میں تو وہ کافی کم ہو جائے گی. اسی طرح سے اب ہم ایک چھوٹا سا پرابلم اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ کر لیں. آخری پرابلم ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کے اندر ملٹیپل سورسز ہیں. ایک سورس نہیں ہے بلکہ ملٹیپل سورسز ہیں، اور وہ ملٹیپل سورسز اس طرح کے ہیں کہ وہ ان میں کیپیسٹی ہے کچھ جنریٹ کرنے کی، وہ کچھ جنریٹ کر سکتے. کچھ سنکس ہیں جو کنزیوم کر سکتے ہیں. اب یہ تو آپ کامن سینس کی بات ہے ناظرین کہ جو ہم کریں اگر آپ کیپیسٹی سورسز کی ٹوٹل کتنی جنریشن ہو سکتی ہے، وہ ٹوٹل کتنی کنزمپشن ہو سکتی ہے اس کے برابر ہوگی. مثال کے طور پہ اگر آپ تختی پہ دیکھیں تو یہاں پر یہ سورس ورٹیکس ہے، یہ بھی سورس ورٹیکس ہے، اور سورس ورٹیکس ٹوٹل جو جنریشن ہو سکتی ہے وہ -7 کی ہے. اگر آپ کنزمپشن کی طرف دیکھیں کہ کتنا کنزیوم ہو سکتا ہے تو 5 یونٹ کنزیوم ہو سکتے ہیں. یہ اب 6 یونٹس ہو گئے اور اب 7، تو اس کا مطلب 7 یونٹس کنزیوم ہو سکتے ہیں اور 7 جنریٹ ہو سکتے ہیں. جو اپر باؤنڈ ہے ہمارے پاس کسی بھی ایج کی، اس کی ویلیو 3 ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نیٹ ورک میں یہ ممکن ہے یا نہیں. اگین دس از اے ڈیسیژن پرابلم. اس مسئلے کو اب ہم حل کرنے کی کوشش کیسے کریں گے، یہ سوچنے کی بات ہے یاسر. تو ناظرین، آپ نے ابھی اس سے تھوڑی سی دیر پہلے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ملٹیپل سورسز تھے اور ملٹیپل سنکس تھے، اور وہاں پہ ہم نے ایک ڈمی سورس ورٹیکس لگایا تھا اور ایک ڈمی سنک لگایا تھا. کومل نے بتایا تھا ہمیں کہ یہ لگا دیں، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم انفائنائٹ ایجز لگاتے تھے ایس سے S1 S2 S3 کی طرف، اور T1 T2 T3 سے لے کے T تک. تو کیا یہ پرابلم بالکل ویسا ہی پرابلم ہے، یا اس میں ہمیں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی؟ کیا ہمیں سورس ورٹیسز اس میں بھی ایڈ کرنا پڑے گا؟ کیا ہمیں ایک ڈمی ورٹیکس T بھی اس میں ایڈ کرنا پڑے گا؟ کیا اس میں بھی انفائنائٹ ایجز ڈالنی پڑیں گی؟ یہ پرابلم اس پرابلم سے جو ہم نے سالو کیا تھا بہت ملتا جلتا بھی ہے، لیکن اس سے مختلف بھی ہے. اگر آپ یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پرابلم کیسے سالو ہوگا، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پرابلم اس سے کس طرح مختلف ہے، اس سے کیوں مختلف ہے، اس سے کتنا ملتا جلتا ہے، اور اس سے کیوں ملتا جلتا ہے. یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہمیں امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے، آپ جستجو کریں گے، آپ اس کے لیے پریشان ہوں گے، آپ اس کے لیے ایجیٹیٹڈ ہوں گے. ہمیں اپنے خیالوں میں یاد رکھیے گا، اس مسئلے کو سوچتے رہیے گا، اپنے دوستوں سے ڈسکس کیجیے گا، آپس میں ڈسکس کیجیے گا، خود سے سوچنے کی کوشش کیجیے گا. اب ہمیں اجازت دیجیے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ختم کرتے ہیں اس مصرعے کے اوپر انوکھے خیالوں کی جدت کے نام. مجھے اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.